دوسری بات یہ ان کو جو فائدہ دے رہی ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہے, آرٹسٹ ہے, سنگر بھی ہے, یہ تو میوزک تو خیر میوزک کی تو بہت شوقین ہیں, آرٹسٹ تو اپنی جگہ پہ ہیں نا اس لحاظ سے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ جہاں تک ان کا اپنے لائف کو آگے گزارنے کہنے عجیب ایک اندر کے جو ہے نا یہ فرحانہ, یہ تو نام ان کا جو ایسا فے ہے وہ ان کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے. لیکن نام آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے پرابلمٹک ہے. نہیں وہ تو ہم ان کو ایف جو چینج کر دیتے ہیں ان کو اور زیادہ جو ان کو نیچے جا رہی ہیں نا 8 نمبر ان کا فے کا 8 نمبر جو نیچے کھینچتا ہے دیکھو پیچھے ریورس ہوتا ہے, جب انسان آگے جاتا ہے اگر 1 قدم آگے جائے گا تو 2 قدم ریورس کرے گا, لہٰذا 8 نمبر جو ہے ان کے لیے پرابلم نہیں, ایف جو پرابلم پیدا کرتا ہے. لیکن وہ سب ایک اور چیز سیٹرن جو ہے ریسٹرکشن پیدا کرتا ہے نا, بالکل, جبکہ ان کی پرسنالٹی جو ان کی 8 سیٹرن کا نا جی تو وہ ان کے جو پیدائشی نمبر ہے وہ ایکسپینشن دیتا ہے, اور اس میں نمبر ایک چھپا ہوا ہے 3 اور 6 کے درمیان میں 3 ہے, 3 کا ڈفرنس ہے, 6 اور 9 کے درمیان میں 3 کا 6 ہے. 3 نمبر جو ان کو بہت اطلاق ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وہ لیتا ہے پاور بھی لاتا ہے, وجدان بھی ہوتا ہے, وجدان بھی ان کے پاس ہوتا ہے, ان کے مطلب کو اختیار بھی ان کے پاس ہوگا, چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو, کوئی پروجیکٹ ہو اس کے وہ بن جائیں, یا کوئی اور مطلب اس میں کوئی ایسوسیشن بنائے اس میں ہی لیڈ کر لیں. لیڈر ٹائپ اس میں میں بتاؤں اس میں لیڈرشپ بھی ہے, یہ لوگوں کو لے کے چلتی ہے آگے, انیشیٹو لیتی ہے. اچھا چلیے میں ان سے پوچھ لوں, انہوں نے وجدان کی بات کی, انٹویشن کی بات کی, 6 سینس, 6 حس, یہ آپ کے اندر کس حد تک ہے؟ کافی زیادہ ہے, کافی زیادہ ہے. اچھا چلے مریم. I think her name suits her very well, اور اس کا جو ردم ہے وہ آپ کی سنگنگ کو بہت کمپلیمنٹ کرتا ہے. I don't know about numbers or astrology, but I think for personally your name is perfectly fine. یعنی آپ کہہ رہی ہیں جہاں تک سنگنگ پوٹینشیل کا تعلق ہے, the name is very good, it has a lot of rhythm. دو مختلف رائے ہو گئی. اچھا تھوڑا سا اگین ہم سیجیٹیریس پہ آ جاتے ہیں, اور سیجیٹیریس ہم نے بات کی کہ اسٹریٹ فارورڈنس آپ کے لیے کبھی کبھار آپ کو ایج بھی دے دیتی ہے اور کبھی کبھار آپ کی ڈاؤن فال کا بھی سبب بنتی ہے. کیونکہ آپ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہے, آپ کافی زیادہ اپنی جو ویکنیسز ہیں, اپنی پرسنل جو باتیں ہیں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہیں. اصل میں مجھ سے جھوٹ بولا نہیں جاتا, مجھے اگر آپ دل سے اچھی لگ رہی ہیں تو میں کہوں گی اچھی ہیں, اگر نہیں لگ رہی تو میں چپ ہو جاؤں گی. میں خام خواہ کی تعریفیں نہیں کر سکتی. تو وہ ہمارے جو آج کل کی سوسائٹی ہے نا اس میں لوگوں کو سچ سننا اچھا نہیں لگتا. اب ان کا دیکھیں فیس دیکھیں, اس فیس میں کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری نظر آ رہی ہے. دیکھو ان کا فیس میں اسٹڈی کر رہا ہوں نا, مطلب یہ کہ مطلب مایوسیاں اور پریشانیاں اداسیاں جو ہے نا ایک گھر سے لے کے چلی ہے. اس کے والدین آپ کا باپ اور اس کی ماں ان کی آپس میں بڑی نہیں میرے خیال کے مطابق, جس کی وجہ سے نہیں اس میں دیکھو نظر آ رہا ہے ان کی چہرہ جو ہے نا, اس کو پڑھیں اسٹڈی کریں, بہترین کتاب ہے ٹرائی ٹو اسٹڈی. ان کے والدین کی آپس میں جھگڑا, والدین کا آپس میں جناب جو ٹک ٹک لگی بات کے گھر میں, وہ ان کو پرابلم کر, اس نے ان کو بہت ہی ڈیمیج کیا مطلب, ورنہ یہ اب اسی وجہ سے یہ نکل جاتی بہت زیادہ. ایک تو بات یہ, دوسری بات ہاتھ دکھانا ذرا مجھے لیفٹ ہینڈ, بس یہ ہے. اب دیکھو نا ہاتھ اسکارپیو ہے, ہاتھ اسکارپیو کا ہے, نہیں میں بتاؤں بولیے کر سکتے لوگوں کو مطلب سمجھائے نا, ویورز کو کیا پتا ہے کہ اسکارپیو کا ہاتھ کس کو کہتے ہیں. ہاتھ کی اس کے اوپر یہ, اس کے بعد اس کے جو ہے نا رسم بہت ہو جاتے ہیں, اس کی فرینڈ سے بہت ہاں بہت زیادہ ایسوسیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. مطلب انسان تو اچھی محفلوں میں موو کرتا ہے, انسان گانے بجانے میں بیٹھ چلا گیا, اس کے بعد بہت دوستوں میں, آپ اکیلی گھر میں بیٹھ رہ نہیں سکتی, آپ کو کچھ کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرنے چاہیے. دوستوں کی مجلس ہوگی, اس میں بیٹھ گئے, نئے دوست آئے, ایک چھوڑا پھر دوسرے پہ چلے گئے, السلام علیکم, بھمری جس کو کہتے ہیں نا بندہ, مطلب جو آرے پہ بیٹھنا, بالکل ہاتھ اس کا جو ہے نا بالکل چگلی کھا رہا ہے. یہ برعکس اس کا جو ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے برعکس ہے ہاتھ, اور ہاتھ جو ہے آئینہ ہوتا ہے دماغ کا. انہوں نے جو باتیں کی ہاتھ کے حوالے سے, فارم ریڈنگ جو آپ کی کتنی کریکٹ تھی, یہ اب انہوں نے مجھے بتایا, مجھے نہیں پتا. ویورز اس بات کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, اور بریک کے بعد یہ جو ہماری مسلم لیگ اسپیشلی یونائٹ ہونے کی جو باتیں ہیں, کیا یہ ہوں گی کہ نہیں, ایسٹرولوجیکلی ہم ڈسکس کریں گے. Stay with us. ویلکم بیک ویورز. اب ہم ایسٹرولوجیکلی اسٹارز کی روشنی سے ڈسکس کریں گے کہ مسلم لیگ یونائٹ ہو جائے گی کہ نہیں. اور صاحب یہ کچھ دن پہلے
میر ظفر اللہ جو ایکس ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں جمالی صاحب, انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی, چونکہ تھوڑا سا یہ پولیٹیکل بھی ہو گیا, لیکن آپ کیا کہتے ہیں مسلم لیگ یونائٹ ہو جائے گی؟ نہیں, ابل تو یہ نہیں ناکام ہوئے, اور ناکام ہو جائیں گے. نواز شریف اور یہ کاف لیگ کبھی نہیں ملیں گے. اچھا, یہ ظفر اللہ جمالی ایکس ہمارے جو پرائم منسٹر نے نواز شریف سے ملاقات کی, تو یہ کیا پازیٹیو ہو جائے گی؟ جمالی صاحب نہ تینوں میں نہ تیروں میں, وہ خود کل ہوئے گئے, اس کے نہ کسی پارٹی میں ہے نہیں مطلب دیکھو کوئی اس کی پارٹی نہیں, اس کے پاس گروپ نہیں ہے, وہ دھڑا نہیں جس میں کھڑے. یہ تو اس بیچارہ ویسے قدرتی طور پہ مشرف نے اس کی لاٹری نکل آئی, وزیر اعظم بنا دی, اس کے بعد جب چاہ اس کو نکال دی. تو اب دیکھیے نا اس کا نہیں, اس کا انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ کوئی ایسا نہ رولا ہم رول نہیں, تو بس وائے نشست برخاست, اٹھنا بیٹھنا گپ شپ لگانی, کھانا کھانا, چائے پی کے چلے آ گئے بس. Well, I would tend to agree, یہ پولیٹیکل جیٹی ہو رہی ہے, ہاں بالکل پارٹی ہو رہی ہے, اور بڑی اچھی پارٹی, ہاں پارٹی ہو رہی ہے, انجوائے کر رہے ہیں. بٹ پارٹی کے بعد کئی پارٹیز کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے نا یوزلی, جب پارٹی بہت دیر چلے. تو یہ پارٹی زیادہ دیر چلی تو لڑائی بالکل آئی, یونٹی نہیں ہے. viewers, I would have to agree with my panelist کہ مسلم لیگ کی فی الحال تو یونٹی کوئی نظر نہیں آ رہی. ویورز, اس بات پر اب ہم مس فرحانہ کے اوپر چلتے ہیں, اور ہم آپ کی جو ہے لائف کے اوپر بات کر رہے تھے. اچھا, تھوڑا سا آپ کی چارٹ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ویٹ گین ویٹ لاس کا بہت ایشو ہو جاتا ہے, یعنی جو ایکسٹریم آف جو ہے اسپیشلی موٹاپے کے ساتھ آپ کی ہمیشہ ایک بیٹل جو ہے ایک رہتی ہے, اور بہت جلدی آپ ویٹ گین کر سکتی ہیں. نہیں, لیکن لوگوں کو یہ ہمیشہ سے مجھ سے شکایت رہی کہ تم موٹی نہیں ہو, لیکن میں خود کانشیس رہتی ہوں. اچھا, میں خود ہمیشہ جو ہے وہ نہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں, ڈائٹنگ کبھی بھی نہیں کی, لیکن میں شروع سے ہی ایسی ہوں. تو مجھے خود لگتا ہے کیونکہ اسکرین کی آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ڈیمانڈ بھی ہے کہ جتنا آپ پتلے نظر آتے ہیں اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں, تو اس چکر میں لگی رہتی ہوں. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگریشن بہت زیادہ ایویڈنٹ اس چارٹ سے آپ کا لگ رہا ہے, اور آرٹسٹک ٹیمپرامنٹ بھی ہے اور اگریشن بھی ہے. تو کبھی تو آپ بہت سافٹ ہو جاتی ہے, تو کبھی بہت زیادہ اگریسو ہو جاتی ہے, یا تو بالکل آپ اتنی سافٹ ہو جاتی ہے, اتنی نرم دل ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی نرم دل نہیں. اور پھر جب آپ کے اوپر یا آپ کے ساتھ کسی غلط بات کرتا ہے تو بہت زیادہ جو ایک اگریسو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز بھی آپ کے اندر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ گھر کی کمال کرتی ہے, ہاں بالکل کوئی اس میں لگا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کی والدہ ادھر سے نظر آ رہی ہے, تو والدہ کا ستارہ زیادہ اچھا ہے, سو ڈیفینیٹلی مینس کہ والدہ سے یا زیادہ سپورٹ تھی, یا والدہ کی جو ہے ایک جو آپ کی ان کی جو کہتے ہیں نا ان کی ہر پریزنس دیر آپ کے لیے بہت ایک پازیٹیو تھی, اور ہمیشہ انہوں نے آپ کو ایک ڈسپلن اور ہمیشہ آپ کو ریگولیرٹی کی طرف وہ لے کر آئی, اور ہمیشہ آپ کو یہ کہا کہ آرگنائز رہو. آلدو سیجیٹیریس جو ہے آرگنائز نہیں ہوتے, بہت ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ کلمزی ہو جاتے ہیں, اور سیجیٹیریس سے بہت زیادہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز آ جاتی ہے نا, تو شاید آپ کے اندر ایکسرسائز کرنے کی, لیکن اگر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں تو وہ بھی کلمزی نیچر کی ہوتی ہے, کبھی آرگنائز نہیں ہوتی, کبھی ایکسرسائز کر لیے تو کبھی نہیں کر لیا, اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے. یہ جو ڈس آرگنائزیشن ہے, یہ جو آپ کے اندر ہے, یہ زیادہ جو ہے اس کو کمپنسیٹ آپ کی والدہ کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو ہاں بالکل ایسے, میں تو ابھی کہتی ہوں کہ جتنی بھی مجھے کامیابی ملی اس کے پیچھے میری مدر کا بہت زیادہ ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وقت پہ پہنچنا, اور یہ میں ریلیجیس جو ہوں, یہ سارے مجھے ان کی طرف سے ملے, وہ تربیت میں ملے. تو ہمیشہ جب کبھی میں کوئی ایسی بات کر دوں, غصہ بھی آئے, تو وہ ہی مجھے کہتی ہیں کہ زمین پہ آ جاؤ. تو ان کی وجہ سے میں تھوڑے سے ایک دم سے ہو جاتی ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ